سیلابی ریلے میں بہتے بھگوان کو بچانے کے لیے کٹر ہندو کود پڑے، دیکھو پھر کیسے چیخ چیخ کر کلمہ پڑھنے لگے۔ ویڈیو پوری دنیا میں وائرل۔ ہندوستان میں آئے سیلاب میں بھگوان کی مورتی بہہ گئی، یہ دیکھ کر ہندو جوش میں آ گئے اور بہتے پانی میں کود پڑے۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ ہندو چیخ چیخ کر کلمہ پڑھنے لگے؟ اتر پردیش کے ایک علاقے میں ہندو و مسلم مل کر رہتے تھے۔ جب سے پاکستان اور ہندوستان آزاد ہوئے تھے تب سے یہ گاؤں آباد ہوا، یہاں سب بھائی چارہ تھا، وہ مل کر رہتے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ شرپسندی کو بھی ہوا ملنے لگی، مسلمان اور ہندو دو الگ الگ ملک بن کر رہنے لگے، یوں ان کا آپس میں بھائی چارہ ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ سے بھی ہندوستان میں ہندوؤں کی تعداد مسلمانوں سے کافی زیادہ تھی اور وہ مسلمانوں پر رعب جماتے تھے اور ان کو کم تر سمجھتے تھے اور مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک ہی مسجد تھی جو کہ بہت پرانی ہو گئی تھی۔ مسلمانوں نے سوچا اسے دوبارہ تعمیر کیا جائے، اس کے لیے انہوں نے وہاں کے مقامی اداروں کی منت سماجت کر کے مسجد کو دوبارہ بنانے کی اجازت لی، اور جب مسجد کا کام شروع کر دیا گیا تو وہاں کے ہندو جو کہ تعداد میں مسلمانوں سے زیادہ تھے، وہ اوزار لے کر حاضر ہوئے اور استغفر اللہ مسجد کو توڑنے لگے اور ساتھ یہ کہنے لگے کہ ہم یہاں مسجد نہیں بننے دیں گے۔ انہوں نے مسجد کے تمام نقش در و دیوار کو توڑ دیا، نعوذ باللہ۔ اب صرف مسجد کا ایک ہی گنبد بچا جو بہت پرانا تھا، جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا۔ اللہ کی شان ہے، وہ بہت کوشش کرتے رہے لیکن اسے نہ توڑ پائے۔ پھر انہوں نے اسے اپنا مندر بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس گنبد کو ایسا ہی چھوڑ کر ہندوؤں نے مسجد کو مندر بنا لیا۔ مسلمانوں نے پولیس کے پاس بھی گئے لیکن پولیس والے بھی ہندو تھے اور کسی نے مسلمانوں کی بات نہ سنی، اور جہاں مسلمان صدیوں سے نماز پڑھا کرتے تھے، نعوذ باللہ، ہندوؤں نے اسے اپنا مندر بنا لیا اور اس علاقے کے سب سے بڑے بھگوان کی مورتی وہاں لا کر رکھ دی گئی۔ اب وہاں مسلمانوں کا صرف ایک گنبد ہی بچا تھا جو پہاڑ سے دیکھنے پر مسجد محسوس ہوتا تھا، لیکن قریب جا کر دیکھو تو مندر تھا۔ یہ بات مسلمانوں کو برداشت نہ ہوتی، وہ اندر ہی اندر جلتے گڑتے رہتے تھے۔ کئی مسلمانوں نے وہاں جا کر اس بھگوان کی مورتی کو توڑنے کی کوشش بھی کی لیکن وہ اسے نہ توڑ پائے، کیونکہ وہاں کے رکھوالے اور پنڈت، اس کے خاص لوگوں نے مسلمانوں کو پتھر مار مار کر جان سے ختم کر دیا اور کہا کہ یہ ہمارے بھگوان کی برحرمتی کر رہے تھے، اور پھر کسی کی بھی ہمت نہ ہوئی اور مسلمان اپنے گھروں پر ہی نماز پڑھنے لگے۔ اور پھر ایک دن وہاں سیاہ بادل چھا گئے، تیز طوفانی بارشیں شروع ہو گئیں اور تیز سیلابی ریلیں اس علاقے کو ڈبو دیا۔ اس علاقے میں وہ بستی بھی موجود تھی۔ پانی اتنا تیز تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے سب بہتا جا رہا تھا۔ مسلمان اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے، اذان دینے لگے۔ یہ دیکھ کر وہاں کے ہندو ہنسنے لگے اور انہوں نے ساتھ ہی اپنے پوجا پاٹ شروع کر لی اور کہنے لگے کہ ہمیں ہمارا بھگوان بچا لے گا۔ نعوذ باللہ، وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تمہیں کوئی بچانے نہیں آئے گا، لیکن وہ مسلمانوں کے حوصلے نہ توڑ سکے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مندر اور گھروں میں پانی داخل ہوتا گیا اور ایک انتہائی وزنی پتھر کی بنی ہوئی مورتی کو بہا کر لے گیا۔ وہاں موجود پنڈت اور کچھ خاص لوگ جو وہاں موجود تھے، وہ اپنے بھگوان سے مدد طلب کرنے لگے اور شور ڈال کر کہنے لگے، اے لوگوں بچاؤ، یہ کیسی مصیبت آن پڑی، کوئی بچاؤ، کوئی تو بچاؤ اور ہمارے بھگوان کو بچاؤ۔ جب یہ الفاظ مسلمانوں نے سنے جو اپنے گھروں کی چھتوں پر موجود تھے، وہ مسکرائے اور بولے، یہ کیسا بھگوان ہے جو خود کو بچانے کے بجائے کسی کو نہ بچا سکتا، خود بہتا جا رہا ہے۔ جب یہ ہندوؤں نے سنا تو برداشت نہ کر پائے اور بھگوان کو بچانے کے لیے پانی میں کود پڑے اور اپنے بھگوان کو پکڑ لیا اور قابو پا لیا۔ لیکن پانی کے آگے کس کا زور ہے؟ خدا کی شان ہے، پانی کا زور تو صرف رب روک سکتا ہے۔ وہ کٹر ہندو اور بھگوان بہتا ہوا
ساتھ لے جا رہا تھا۔ یہ سارا معاملہ وہاں کھڑے ایک مسلمان بزرگ دیکھ رہے تھے۔ وہاں ہندو کے پاس آئے جو اپنی جان بچائے گھروں کی چھتوں اور دیواروں پر چڑھے ہوئے تھے۔ بولے، دیکھ لو، یہ ہی تمہارا بھگوان ہے، تم جسے پوجتے تھے۔ وہ تمہیں کیوں نہیں بچا رہا؟ تمہاری مدد کیوں نہیں کر رہا؟ تمہارا بھگوان اس قابل ہے کہ تمہاری مدد کر سکے، تمہیں بچا سکے۔ جب یہ بات ہندو نے سنی تو بزرگ کو مارنے آگے بڑھنے لگے۔ وہاں موجود اور بھی لوگ آگے آئے اور اپنے اپنے مسلک کے لوگوں کو جھگڑا کرنے سے روکنے لگے۔ ہندو کہنے لگے کہ ہمارا بھگوان ہمیں ضرور بچائے گا، وہ ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اصل میں ان کے حوصلے ٹوٹ چکے تھے اور ان کے چہرے سرخ ہو گئے تھے۔ تو پھر ایک دفعہ اچانک سے اذان کی آواز آئی تو لوگ سمجھے کہ وہ بزرگ اذان دے رہا ہے، لیکن یہ اذان کہیں اور سے ہی آ رہی تھی۔ لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ یہ اذان تو اسی مسجد سے آ رہی تھی جس مسجد کو ہندوؤں نے توڑ ڈالا تھا، جس کا صرف ایک گنبد بچا تھا، باقی سب تو پانی میں ڈوب چکا تھا۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ سب حیران کن نظروں سے دیکھ رہے تھے، آخر ایسا کون تھا جو اذان دے رہا تھا؟ یہ آواز گونجی تو ٹھاٹھے مارتا دریا کی طرح پانی بھی آہستہ آہستہ کم ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی رکتا چلا گیا۔ اس کی رفتار میں خاصی کمی آ گئی، یوں لگ رہا تھا کہ وہ میٹھی آواز سن کر پانی بھی رکتا چلا جا رہا ہو۔ سبحان اللہ! پانی نے اپنا بہاؤ کم کر دیا۔ تب ہی وہ بھگوان کی مورتی آگے جا کے کسی بڑی سی چیز سے ٹکرائی اور چور چور ہو کر ہر طرف پھیل گئی۔ تب ہی وہ ہندو جو اپنے بھگوان سے مدد مانگ رہے تھے، اذان کی آواز سن کر ان کے دلوں میں ہدایت آنے لگی۔ انہوں نے اس مورتی کو ادھر ہی چھوڑا اور کسی طرح بہتے سامان کے سہارے کنارے آ پہنچے۔ کتنی ہی دیر وہ اس آواز کو سنتے رہے۔ کیسی میٹھی آواز تھی کہ یہ دکھ درد کو بھی اپنے اندر سماتی جا رہی تھی۔ مسلمان جب یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے تو ان آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ تو معجزہ تھا۔ آخر کون تھا جو اتنی خوبصورت آواز میں اذان دے رہا تھا؟ یقیناً کوئی فرشتہ تھا جو عین اس وقت مدد کے لیے آسمان سے اترا۔ وہاں پر موجود کٹر ہندو جنہوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ فوراً روتے ہوئے وہیں گر گرا پڑے، کیونکہ انہیں عبادت کا پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے عقیدے کے مطابق ہاتھ جوڑ کر ان بزرگوں سے کہنے لگے، ہمیں اپنا دین سکھائیں، ہمیں کلمہ پڑھا دیں، ہمیں بتائیں کہ کریم خدا کا شکر ادا کیسے کریں۔ آپ حق پر تھے، آپ کا دھرم اصل مذہب ہے، ہم تو ایسے ہی بھگوان کو ماننے والے تھے جو خود کو نہ بچا سکا۔ کافی تعداد میں ہندوؤں نے اسلام قبول کر لیا اور جب طوفان رک گیا تو وہاں کے ہندوؤں نے اس مسجد کو تعمیر کروایا۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ! خدا تمام انسانوں کو ہدایت دے، آمین۔